نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تمام ہی دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو اور یہاں پر موجود تمام ہی حاضرین کو آپ کے میزبان آپ کے ہوسٹ محمد فیصل رضا قادری کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز و جل مرحبا اسلام کے پلیٹ فارم سے رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن مرحبا رمضان لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں آ چکے ہیں۔ الحمدللہ آج مرحبا رمضان کی 8ویں سحر نشریات جو کہ آپ کے سامنے اس وقت براہ راست ہے، جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت جوائن ہیں، میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرما دیں تاکہ اور دوست احباب بھی ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کے اندر جوائن ہو سکیں۔ جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ناظرین ہیں، چونکہ آج کا ہمارا ایک اہم موضوع بہت ہی خوبصورت موضوع ہے جس پر علامہ صاحب بھی کچھ لمحوں کے بعد ہماری اسٹیج کی زینت ہوں گے، جس سے ہم جو ہے اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ الحمدللہ اسٹیج پر روزانہ کی بنیاد پر علماء کرام، ثناء حضرات، قرہ حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ قاری مرحبا اسلام کی ٹیم کی جانب سے سب تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں، جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور انہی کے ہمراہ معروف و محترم ثناء خاں، ممتاز ثناء خاں، میری مراد جناب محمد راشد شیخ چشتی صاحب جناب تشریف فرمایا۔ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں؟ اور ماشاءاللہ میرے بائیں ہاتھ پر بہت ہی پیاری شخصیت ہمارے محمد عبد الرحمن مسانی صاحب تشریف فرمایا۔ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں؟ اور ماشاءاللہ انہی کے ہمراہ بزم مرحبا اسلام نعت اکیڈمی کے بہت ہی پیارے شاگرد محترم جناب محمد حیدر علی قادری صاحب تشریف فرمائے۔ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ یہ بزم اسی طریقے سے سجی رہے گی۔ اگر آپ کوئی نعت کی فرمائش کرنا چاہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمارے کو نعت کی فرمائش کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آخری کے اندر جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے فرمائشیں پوری کرنے کا، تو انشاءاللہ آپ کی فرمائشیں بھی انشاءاللہ پوری کریں گے۔ علامہ صاحب کے حوالے سے اگر کوئی سوال کرنا چاہے علامہ صاحب سے تو آپ سوال کریں، انشاءاللہ علامہ صاحب سے پوچھیں گے۔ میں گزارش کروں گا قاری قرآن قاری محمد وقار صاحب سے کہ تلاوت کلام پاک سے ہماری اس بزم کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ سبحان اللہ. علم القرآن خلق الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها سبحان اللہ سبحان اللہ. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت اور پیارے انداز کے ساتھ حافظ محمد وقار اتاری صاحب ماشاءاللہ اپنی پیاری آواز کے اندر تلاوت کلام پاک سے ہماری اس بزم کا باقاعدہ آغاز فرما رہے تھے.
میں حمد باری تعالیٰ کی طرف چلوں گا، لیکن اس سے قبل جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ مرحبا اسلام کے اس لائیو ٹرانسمیشن کے اندر مرحبا رمضان کے اندر شامل ہیں، میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کو زیادہ تر شیئر کر دیں تاکہ اور دوست احباب بھی ہمارے ساتھ مل کر شامل ہو سکیں۔ میں گزارش کروں گا محمد اپنا قبلہ عبد الرحمن موسانی صاحب سے کہ حمد باری تعالیٰ ماشاءاللہ پیش فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے تو آپ کو بہت زیادہ آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد کہ آپ لوگ مستحق ہیں ماشاءاللہ۔ مسلک کے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا جو مشن آپ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے کام کر رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بزم کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے سبی الدین سبی رحمانی صاحب کا لکھی ہوئی ایک بہت ہی خوبصورت حمد۔ کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھو تو دیکھے دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم دے خدا سے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں۔ ہم دے خدا سے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں۔ بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا۔ تا عمر نکھتے تا عمر نکھتے رمضان میں نکھتے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب انسان ایک شخص مومن شخص ہم جیسا فقیر زیادہ، اب ہمیں موقع مل گیا رمضان میں عمرے کا، سبحان میں کھڑا ہوا ہوں کعبہ سامنے ہے، مطاف کے اندر کھڑا ہوں، سبحان اللہ، مطاف میں یا حتیم کے اندر، جی جی اس سائے کے اندر میں کھڑا ہوں، کعبے کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اس موقع کو، اس کیفیت کو قبلہ سبی الدین سبی رحمانی صاحب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حیرت سے خود کو اللہ سبحان اللہ بھی دیکھتا ہوں اور میں کبھی دیکھتا ہوں حرم کو، حیرت سے خود کو بھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا ہو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حجر اسود یہ ایک پتھر ہے، اللہ اکبر، اس کو جو یہ مرتبہ ملا، یہ میرے آقا نے اس کو چوما، اس کا مرتبہ مل گیا۔ بے شک بے شک ہیں فرماتے ہیں کہ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، اور چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، سنگ اسود تیرا مقدر، سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت اور پیارے انداز کے ساتھ عبد الرحمن موسانی صاحب ماشاءاللہ نذرانہ توصیف و ثنا ماشاءاللہ پیش فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا ہمیشہ سلامت رکھے، اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ حیدر علی قادری صاحب صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا
چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، دل بھی تمہارا کہلاتے تمہارے ہیں، ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے، ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے، اور چہرہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، چہرہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے، سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ صوفیانہ عارفانہ کلام ماشاءاللہ ہمارے حیدر علی قادری صاحب نذرانہ توصیف حسنہ ماشاءاللہ پیش فرما رہے تھے۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ اس وقت سیٹ پر موجود جناب حضرت مولانا محمد حسن رضا رضوی صاحب تشریف فرما ہے۔ میں آپ کو مرحبا اسلام کی ٹیم کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیر عافیت سے حضور ماشاءاللہ۔ آج کا جو ہمارا اہم ٹاپک اور موضوع جو ہے وہ احناف کی نماز کے اوپر ہے۔ یہ ایک اہم ٹاپک ہے چونکہ عوام الناس کے اندر یہ ٹاپک جس مقصد کے لیے ہم لے کر آئے تاکہ جو دیکھنے اور سننے والے ناظرین ہیں جو اکثر سوشل میڈیا کی بحث و مباحثہ کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ جو اس وقت فتنے چل رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ ٹاپک ہم نے رکھا ہے، اور اس وقت ہمارے ساتھ مولانا حسن رضا صاحب بھی تشریف فرما ہے، تو انشاءاللہ ان سے میں کچھ سوالات
آج کے موضوع کے حوالے سے کروں گا. تو دیکھنے اور سننے والے ناظرین اس وقت جو ہمارے ساتھ شامل ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ احناف کی نماز کے حوالے سے، احناف یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو فالو کرتے ہیں، یعنی جن کی تقلید کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حنفی. احناف کی نماز کے حوالے سے انشاءاللہ میں علامہ صاحب کی طرف سے سوال بڑھاؤں گا. حضرت، نماز حنفی سے کیا مراد ہے؟ کیا احناف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے خلاف نماز پڑھتے ہیں؟ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہر سال کی طرح ماشاءاللہ اس سال بھی اس بزم کو سجایا ہے. اللہ کریم آپ کی اس دینی خدمت کو قبول فرمائے اور مزید استقامت کے ساتھ دین متین کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائے استقامت کے ساتھ. ماشاءاللہ آپ نے آج کے ٹاپک کے حوالے سے وضاحت تو بہترین طریقے سے کر ہی دی ہے کہ یہ کتنا ضروری اور کتنا اہم ٹاپک ہے. بالکل. اب چونکہ جو سوال اکثر ینگ جنریشن سے کیا جاتا ہے نا، ہماری یوٹیوب وغیرہ پر وہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور پھر ان کے ذہن میں اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ یار ہم جو بچپن سے نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز تو معاذ اللہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے، رسول اللہ والی نہیں ہے. اس طرح کا ایک وسوسہ ڈالا جاتا ہے، ان کے برین کو واش کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. حقیقت سے جو ناشنا لوگ ہیں ظاہر سی بات ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ہمارے نوجوانان کے ذہنوں کو اس طرح خراب کیا جاتا ہے. جبکہ یہ جو مسائل ہیں یہ فروعی مسائل ہیں، ان کا تعلق اعتقادات عقائد سے نہیں ہے. صحیح. اس کے باوجود ان مسائل میں اتنی شدت اختیار کی جاتی ہے کہ اللہ کی پناہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی اس طرح تو نماز ہی نہیں ہوتی. صحیح. تو میں آج کے اس سوال کی مناسبت سے نا پہلے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ احناف کی نماز، جو سوال تھا احناف کی نماز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے خلاف ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو احناف مقلد ہیں سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے. ٹھیک ہے. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور آپ کا مقام و مرتبہ کس درجے کا ہے. صحیح. کیونکہ کہنے والے نے تو کہہ دیا بھائی امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں یا ان کے مقلدین جو ہیں ان کی نماز کا طریقہ رسول اللہ جیسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب بات یہاں آتی ہے کہ امام اعظم کی پہلے شخصیت کے اوپر اگر ہم نگاہ کریں بالکل تو یہ بات معلوم ہوتی ہے حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے لیے امام ابن حجر اسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے امام ذہبی جیسا بنا. یہ دعا کیا کرتے تھے جبکہ امام ذہبی خود امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہیں، اس کے باوجود یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے امام ذہبی جیسا بنا. ٹھیک ہے. اب امام ذہبی کی کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ، صحیح، اس کی جلد 1 ہے صفحہ نمبر 196. اس پہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو انہوں نے تذکرہ کیا بالکل وہ پتہ ہے کس انداز میں کیا؟ آپ فرماتے ہیں الامام الاعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں اماموں کے امام اور تمام اماموں سے بڑے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. اندازہ کریں کہ امام ذہبی کے اس تذکرے سے واضح ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے، یا ان کے مسائل ان کا اجتہاد کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے کہ کوئی اعتراض کرنے والا ان پر اعتراض کر دے. پھر آگے آپ تعارف کروانے کے بعد کوئی یوٹیوبر کا کال نقل نہیں کر رہے. اللہ ٹھیک ہے. کسی یوٹیوبر کا یا گوگل کے مفتی کا یا وقت مکتبہ شاملہ سے کاپی پیسٹ کرنے والوں کا فتویٰ نقل نہیں کر رہے، بلکہ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جو بخاری مسلم کے راوی ہیں ان کا قول نقل کر رہے ہیں.
فرماتے امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سب سے بڑے فقیہ ہیں. سبحان اللہ. فرماتے ہیں اگر فقاہت کا مقام دیکھنا چاہتے ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھو. سبحان اللہ. سبحان. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی فقاہت کے اندر سب کے سب جتنے اکابر گزرے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بال بچے. سبحان اللہ. سبحان. یہ مقام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہے. پھر آگے امام میں سیر اعلام البلاء سے حوالہ پیش کرتا ہوں جو امام ذہبی کی کتاب ہے تقریباً 18 جلد پر. اس میں بھی امام ذہبی نے امام مالک کا قول صحیح سند سے نقل کیا ہے. امام مالک فرماتے ہیں لوگوں میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو لکڑی کے ستون کو کہے نا کہ یہ سونے کا ہے تو اللہ کی قسم واللہ اللہ کی قسم اس کو ثابت کر سکتے ہیں اپنے دلائل سے اور انہیں امام اعظم ابو حنیفہ کہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ان دلائل اور ان تصریحات سے نا یہ بات تو واضح ہو گئی بالکل کہ سیدی و سندی حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اور آپ کا علم اور آپ کی شان و جلالت یہ کوئی عام بندہ نہیں سمجھ سکتا. یہ سمجھنے والے یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جو خود بڑے مرتبے والے ہیں. بے شک. تو الحمدللہ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ. ٹھیک ہے. اب سوال یہ نہیں ہوتا کہ ان کی نماز رسول اللہ کے خلاف ہے. اب تو ہمیں وہ جواب دیں جو یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی نماز سنت کے یا ان کے طریقے کے خلاف ہے. وہ بتائیں کہ اتنے بڑے امام کی نماز حضور کی شریعت کے حضور کے طریقے کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے. بے شک. اب ہمیں وہ بتائیں. ٹھیک ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو نماز یعنی جو آپ کی فقہ میں جو آپ کے استدلال اور آپ کے اجتہاد کے مطابق جو آپ نے نماز کے مسائل کو اخذ کیا ہے اس پر جو دلائل ہیں الحمدللہ اس پر قرآن بھی شاہد ہے. بالکل. احادیث متواترہ موجود ہیں. صحیح الاسناد سے صحابہ کرام کا عمل موجود ہے. امام اعظم سے پہلے جو تابعین اور ائمہ سلف گزرے ہیں ان سب کی تصریحات موجود ہیں. ٹھیک ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی صحیح بخاری میں سرکار فرماتے ہیں نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. تو اس کا صحیح جو معنی امام اعظم نے کیا ہے ایسا معنی کسی نے نہیں کیا. اس سے صحیح جو استدلال امام اعظم نے کیا ہے ایسا کسی نے نہیں کیا. یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آنے والی گفتگو میں آگے دلائل کے ساتھ عرض کروں گا اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر بتائیں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی نماز کس طرح ثابت ہے اور کتنے واضح و صریح دلائل کے ساتھ روز روشن کی طرح واضح ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت پیارے انداز کے ساتھ علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے. حضرت رفع الیدین چونکہ حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے اس کا ثبوت ملتا ہے. اب احناف جو ہے وہ نماز جب شروع کرتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کے علاوہ جو ہے وہ رفع الیدین یعنی ہاتھ نہیں اٹھاتے تکبیر نہیں کہتے. تو اس کی کیا وجہ ہے حضور؟ اس حوالے سے کوئی ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رفع الیدین جس طرح میں نے پہلے حدیث پڑھی صلو کما رأیتمونی اصلی صحیح بخاری میں موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے. اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا اور حضور کے اس فرمان کے تحت کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح نماز پڑھو وہ فالو کیا. صحیح. اب جب نبی کریم علیہ السلام رفع الیدین کیا کرتے تکبیر تحریمہ میں صحابہ نے دیکھا صحابہ نے ویسا ہی عمل کیا. ٹھیک ہے. صحیح. جب نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا وہ رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا کرتے صحابہ نے ویسا ہی عمل کیا. ٹھیک ہے. بالکل. اب اعتراض کرنے والے یہ تو کہتے ہیں کہ بھائی نماز میں رفع الیدین کا ذکر ملتا ہے. صحیح. بھائی نماز میں بے شک رفع الیدین کا ذکر ملتا ہے لیکن فقط رکوع والے ہی نہیں سجود کے اندر بھی ملتا ہے. نبی کریم علیہ السلام سے سجود میں رفع الیدین کا بھی ثبوت ملتا ہے. سنن نسائی میں سنن ابو داؤد کے اندر حضرت مالک بن حویرث حضرت وائل بن حجر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین سے یہ بات وضاحتاً ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تکبیر تحریمہ میں بھی رفع الیدین کرتے رکوع جاتے وقت بھی رفع الیدین کرتے رکوع سے اٹھتے تب بھی رفع الیدین کرتے حتیٰ کہ سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کرتے. تو اب ہمارا سوال ہے کہ بھائی آپ تو فقط رکوع تک رفع الیدین ہی کرتے سجدوں میں کیوں نہیں کرتے؟ صحیح. اگر بات رفع الیدین کی ہی ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو پھر ہمیں بتایا جائے کہ سجدوں والے رفع الیدین کا کیا کیا جائے. صحیح. بالکل. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو وہاں سے جواب یہ آتا ہے دیکھیں جی رفع الیدین جو سجدوں میں تھا نا وہ تو ترک ہو گیا تھا یعنی سرکار نے وہ چھوڑ دیا تھا. تو جواباً ہم بھی یہ کہتے ہیں جب سجدوں والا رفع الیدین ترک مانتے ہو تو ہم رکوع والا بھی ثابت کر سکتے ہیں. بالکل. اب اس پر امام اعظم کی دلیل کیا ہے؟ الحمدللہ میں نے جیسے عرض کیا تھا جی
حضرت جامع ترمذی میں پہلے حوالہ درج کر دوں، جامع ترمذی کتب سیاستہ میں موجود ہے اور یہ بڑی مشہور کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے. بالکل. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بے شک، اور حدیث کا نمبر ہے 257 257. ٹھیک ہے، جس کو بھی چیک کرنی ہو وہ جا کے چیک کر سکتا ہے. صحیح ہے. اور محقق نے تحکیم کے اندر اس کو صحیح لکھا ہے. میں انشاءاللہ اس کی تصحیح آگے پیش کروں گا. ٹھیک ہے، ہم تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں لوگوں کیا میں تمہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح نماز نہ پڑھاؤں. مطلب یہ کہ جس طرح میرے حضور نماز پڑھا کرتے تھے آج میں تمہارے سامنے وہی طریقہ بیان کر دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فصلى، آپ نے نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرتین، آپ نے نماز پڑھی اور سوائے تکبیر تحریمہ کے ہاتھ نہیں اٹھایا. صحیح. آج اگر احناف نماز پڑھتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل جس کی نسبت انہوں نے حضور کی طرف کی کہ میرے مصطفیٰ نماز اس طرح پڑھا کرتے تھے، اور یہ کون عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے متعلق امام حاکم نے المستدرک کے اندر نقل کیا ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں جس عمل پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو جائیں، جس عمل کو وہ اپنا لیں، واللہ اس پر اللہ بھی راضی ہے، اللہ کے رسول بھی راضی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. یہ الحمدللہ احناف کے عمل کی مطابقت، احناف کے عمل کی دلیل اور احناف کے عمل کو حق پر ہونے کا ثبوت حضرت عبداللہ بن مسعود سے ملاحظہ فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اگر اس کی سنادی حیثیت کی بات کریں نا، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ تو پھر ضعیف ہو گئی. تو کسی کے کہنے سے کوئی روایت ضعیف نہیں ہوتی. وہ بیچارے علم حدیث بالکل ہی نابلد معلوم ہوتے ہیں جو اس روایت کو بھی ضعیف کہتے ہیں، کیونکہ ان کے ساری وہ روایتیں ضعیف ہیں جو ان کے اپنے کی خلاف ہوں، جبکہ اصول حدیث پہ روایت بالکل صحیح ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر وقت ہوا تو ہم اسماء و رجال کی کتابوں سے اس کی سند پر بھی گفتگو کر سکتے ہیں، ایک ایک راوی کی توثیق انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پیش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن فی الحال میں اس کی جن علماء نے تصحیح کی ہے اس میں خود امام ترمذی ہیں. فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے یعنی صحیح ہے، یہ صحیح کا ایک درجہ ہے. ٹھیک ہے، اور آگے فرماتے ہیں اس روایت پر عمل کرنے والے حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ ساتھ اہل علم ہیں، اہل علم کے ساتھ ساتھ اہل کوفہ ہیں، اور اہل کوفہ کے ساتھ ساتھ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ. سبحان اللہ. تو پتہ یہ چلا بھائی یہ رفع الیدین کو ترک والا معاملہ فقط امام ابو حنیفہ کا نہیں ہے بلکہ حضور کے صحابہ کا طریقہ ہے. صحیح. حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا طریقہ ہے، اہل علم کا طریقہ ہے، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کا طریقہ ہے جو متفق علیہ راوی ہیں بخاری اور مسلم کے. سبحان اللہ، سبحان. اور پھر وہ حدیث بھی بیان کی جاتی ہے نا، علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین، صحیح، میرے بعد میرے خلفاء کی سنت کو جی پکڑ لو، گمراہ نہیں ہوں گے، وہ ہدایت یافتہ ہیں. یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے. اب اگر ہم خلفاء کا طریقہ نماز دیکھیں تو سبحان اللہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے سرکار کی صحیح بخاری میں موجود ہے، ایک عورت آتی ہے کہتی ہے یا رسول اللہ ایک مسئلہ ہے، فرمایا بعد میں آنا. عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ بعد میں نہ ملے تو فرمایا ابو بکر کے پاس جانا، جو مسئلہ ابو بکر بتائے تم اس پر عمل کرنا. اب نماز کے مسئلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا عمل کیا ہے؟ کتاب کا نام سنن دارقطنی ہے. امام دارقطنی علل کے امام ہے، خفیف علتوں کو بھی جانتے ہیں حدیث کی. امام دارقطنی رحمہ اللہ اس روایت کو صحیح سند سے سنن میں نقل کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے سوائے تکبیر تحریمہ کے ہاتھ نہیں اٹھائے، صرف ایک دفعہ رفع الیدین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سنن دارقطنی کی یہ روایت اثر من الشمس سے اس بات پر کہ ابو حنیفہ کا موقف حضرت صدیق اکبر والا موقف، سبحان اللہ. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عمل حضرت فاروق اعظم والا عمل، سبحان اللہ. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف وہی ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود نے رسول اللہ کی طرف نسبت کر کے بیان کیا. سبحان اللہ. اور پھر صحیح وہ کہیں گے دیکھیں جی یہ تو خلفاء سے بیان کر دی، عبداللہ بن مسعود سے بیان کر دی، ہم نبی سے بھی بیان کرتے ہیں. جی. کتاب کا نام مسند حمیدی ہے، امام بخاری کے استاد ہیں عبداللہ بن زبیر حمیدی رحمہ اللہ، اور امام بخاری پہلی حدیث ان سے لے کر آئے ہیں صحیح بخاری میں، انما الاعمال بالنیات والی.
جی 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 پہلی حدیث ان سے لکھ رہے ہیں. اب سند میں دیکھیے گا انشاءاللہ راوی آپ کو ملیں گے. جی جی امام حمیدی رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر روایت نقل کی ہے. حضرت سالم بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں. اب سند چیک کریں. صحیح. پہلے راوی تو خود امام حمیدی ہیں جو سکہ ہیں, اس کے بعد امام زہری ہیں جو سکہ ہیں, پھر اس کے بعد حضرت سالم بن عبداللہ ہیں جو تابعی ہیں, حضرت عمر ابن عمر کے بیٹے ہیں. پھر حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, جو خود صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر, کہتے ہیں میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا جب آپ نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے, یعنی رفع الیدین کیا کرتے جو احناف کرتے ہیں, ہم قائل ہیں اس بات کے. پھر جب رکوع کرتے اور رکوع سے اٹھتے تو ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. سبحان اللہ. یعنی رفع الیدین خود حضور نبی کریم علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا. تو یہ دلائل ہیں احناف کے پاس جن سے صراحتاً اس بات کا ثبوت واضح ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جس طرح نماز پڑھی وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبوب طریقہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ بہت علمی گفتگو ماشاءاللہ حضرت فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ حضرت کے علم میں مزید برکت وسعت اور علم نافع کی دولت عطا فرمائے. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹیج پر موجود محمد راشد شیخ چشتی صاحب تشریف فرمائیں. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. لیکن اس سے قبل جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت لائیو ٹرانسمیشن کے اندر موجود ہیں, اور یہاں پر موجود جتنے بھی ناظرین, میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ ہماری لائیو ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور دوست احباب بھی ہمارے ساتھ مل کر شامل ہو سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پوری ٹیم کو, جزاک اللہ. اور اس کے بعد ماشاءاللہ عالم دین ماشاءاللہ بڑا خوبصورت انداز میں سمجھا رہے تھے. بڑی خوش ہوئی کہ ایسے عالم ماشاءاللہ آ رہے ہیں جو اپنے خوبصورت انداز سے لوگوں کے دلوں کو جو ان میں باتیں ہوتی ہیں وہ دور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت عطا فرمائے. درود پاک. منور میری آنکھوں کو میرے شمس ضحیٰ کر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمس ضحیٰ کر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمس ضحیٰ کر دے, غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے, غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمس ضحیٰ کر دے, اور جہاں بانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے, جہاں بانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمس ضحیٰ کر دے, اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا کر دے, جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا کر دے, زمین کو آسمان کر دے, زمین کو آسمان کر دے, سوریا کو سرا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے
عطا کر دے. بڑا خوبصورت شعر پیش کر رہا ہوں کہ تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سر کوثر تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سر کوثر جبا کا جام کوثر دے جبا کا جام کوثر دے لبے اقدس لگا کر دے جبا کا جام کوثر دے لبے اقدس لگا کر دے نبی مختار کل ہے کو جو عطا کر دے. اور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور وہ یاور بلاؤں کو میری جو خود بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے نبی مختار کل ہے کو جو چاہے عطا کر دے. خان اعلیٰ حضرت کا کیا خوبصورت کلام ماشاءاللہ. مولانا اختر رضا خان رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا مشہور زمانہ کلام مقبول بارگاہ کلام منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دے. سبحان اللہ. وہ ایک شعر ہے نا کہ اٹھا کر دے بٹھا کر دے عطا کر دے بلا کر دے بٹھا کر دے بٹھا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جب چاہے جیسے چاہے عطا کر دے. سرکار علیہ السلام کی تو شانی اعلیٰ اور اعلیٰ. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ ماشاءاللہ محمد راشد شیخ چشتی صاحب ماشاءاللہ نذرانہ توصیف و ثنا ماشاءاللہ پیش فرما رہے تھے. میں دوبارہ سے عبد الرحمن بھائی کی طرف آؤں گا. ماشاءاللہ فرمائشیں تو بہت ساری ہے چونکہ ابھی فرمائشوں کا جو سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا آخری کے اندر ہوتا ہے. میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا ذہن تو یہ تھا کہ میں برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخن استاد دمن مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام پڑھوں پر تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کیا بات ہے. آپ ہی کے خانوادے کے ایک بہت ہی خوبصورت چراغ ہیں اور اللہ کریم حضرت کے درجات بلند فرمائے. آمین. وارث علماء اعلیٰ حضرت جانشین مفتی اعظم عالم اسلام مفتی اعظم ہند عضو تاج الشریعہ تاج الفقہا مولانا مفتی اختر رضا خان قادری ازہری برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام فرماتے ہیں تاج الشریعہ. بلغ سی مدر کی بندگی اچھی نہیں. واہ 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 سبحان اللہ. بلغ سی مدر کی بندگی اچھی نہیں. تاج الشریعہ سے پوچھا کیا اچھا ہے آپ فرماتے ہیں ان کے در کی بھی اچھی سروری اچھی نہیں ان کے در کی بھی اچھی سروری اچھی نہیں. سروری کہتے ہیں بادشاہت کو. بالکل. تاج الشریعہ فرما رہے ہیں کہ سروری کیا چیز ہے ان کی گدائی کے حضور. سروری کیا چیز ہے ان کی گدائی کے حضور. ان کے در کی دیکھ اچھی سروری
در دیوی اچھی سروری اچھی نہیں. یہاں پر گورنمنٹ آفیسر بڑے لیول پہ آتا ہے نا, کوئی وزارت کا اس کو معاملہ ملتا ہے تو وہ سب سے پہلے جاتا ہے درگاہوں پر. بالکل درگاہوں پر. اب یہاں کا حیدرآباد کا کوئی میئر وغیرہ لگتا ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ درگاہ پر. کون سی درگاہ پہ؟ سخی عبدالوہاب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں جائے گا دعائیں لینے کے لیے. اب یہ سخی کس کے غلام ہیں؟ نبی کریم کے. بے شک. تاج الشریعہ ان بزرگان دین کے شان بیان کر رہے ہیں. سروری کہتے ہیں بادشاہت کو, عہدے کو. تاج الشریعہ فرما رہے ہیں کہ سروری خود ہے بکھار بندگان شاہ سروری خود ہے بکھار بندگان شاہ ان کے در کی گیا تاج کو کاسا بنا کر کہہ رہے تاج کو کاسا بنا کہہ رہے تاج ان کے در کی بھی کیا بات ہے. کھاتے ہیں سنی حلوہ سرکار کے کرم سے دیکھو تو نجدیوں کو کووں پہ پیار آئے. ہمارے یہاں پر حلوہ الحمدللہ جائز ہے. الحمدللہ. اور ثواب بھی ہے جب نیاز لگ جائے. بالکل بے شک. کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے, حضور نے ارشاد فرمایا مومن میٹھا ہے, میٹھے کو پسند کرتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے, تو سنی اس لیے میٹھا کھاتا ہے کہ یہ سنت بھی ہے. بے شک. ہو گیا جی. اور الحمدللہ ہمارے یہاں پر جائز چیزیں حلال ہیں. ان کے یہاں پر کالے کوے ہی حلال ہیں, حرام چیزیں ہی حرام ہیں, حلال ہیں ان کے یہاں پر. تاج الشریعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو جنون خلد میں کووں کو دے بیٹھے در میں, جو جنون خلد میں کووں کو دے بیٹھے در میں رکھے گئے تھا کہ صحبت عقل جو پایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی. عقل جو پایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی. ایسے عرض شیخ جی تیرے فرما رہے ہیں کہ جو پیا من بائے اختر جو پیا من بائے اختر وہ سغانا راگ ہے. جو پیا من بائے اختر وہ سغانا راگ ہے. جس سے نا خوش ہو پیا وہ راگ
سے نہ خوش خوش پیا وہ راگنی اچھی نہیں ان کے در کی پی کے اچھی سنوریاں اچھی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے در کی بھیک اچھی. ہم بھکاری وہاں صحیح ہیں لیکن سروری اچھی نہیں. اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ, بہت پیارے انداز کے ساتھ عبد الرحمن قادری صاحب موسانی صاحب نذرانہ توصیف الثنا ماشاءاللہ پیش فرما رہے تھے. ہمارے ساتھ حیدر علی قادری صاحب تشریف فرمائے. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار جانو دل تم پر فدا
پھر لو بولا اور سبز گنبد دو دکھا جلد تم پھر لو بولا اور سبز گنبد دو دکھا زری کی آرزو نے کر دیا پھر بے قرار زری کی آرزو نے کر دیا پھر بے قرار جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا میں رہا جاتا ہوں تنہا حبیب کردگار میں رہا جاتا ہوں تنہا حبیب کردگار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار سن لیجئے میری فریاد کو، کون ہے جو تیرے سوا سنے میری پکار. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ حیدر علی قادری صاحب نذرانہ توصیف و ثنا ماشاءاللہ پیش فرما رہے تھے. الحمدللہ پھر سے ہم علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. اب جو میں سوال حضرت کی طرف بڑھانے لگا ہوں اور وہ بہت اہم سوال ہے. دیکھنے والے ناظرین جتنے ہمارے ساتھ اس وقت شامل ہیں، یہاں پر ناظرین موجود ہیں، آپ تمام اس وقت ہمارے ساتھ موجود رہیے گا جتنے بھی دیکھنے والے ہیں. سوال بہت اہم ہے. ہم جن کے مرید ہیں، پیروں کے پیر دستگیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی وہ تو رفع الیدین کرتے تھے، تم تو ان کے مرید ہو، تم بھی رفع الیدین کرو. تو علامہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ حضور غوث پاک تو رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، تو ہم ان کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ سوال ہے جب منکرین بالکل سلنڈر ہو جاتے ہیں نا دلائل کے میدان میں، جب ان کے پاس کوئی حربہ رہتا ہی نہیں ہے. اور یہ میں کہتا ہوں کرامت نہیں ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہتے ہیں کسی کا دامن نہیں پکڑنا چاہیے، پھر رسوا ہو کر دلائل کے میدان میں پھر وہ آتا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کی طرف. سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت دیکھیں کہ پھر وہ کہتے ہیں جی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو رفع الیدین کیا کرتے تھے اور آپ نہیں کرتے، اب کیسے مرید ہیں یہ؟ اس کا مدلل جواب ہمارے علماء نے کئی مرتبہ ارشاد فرمایا ہے، اور میں تو ایک ناقص چھوٹا سا طالب علم ہوں، اپنے ناقص علم کے مطابق یہاں عرض کروں گا. اس کا جواب دینے سے قبل نہ میں ایک بات کی وضاحت یہ ضروری سمجھتا ہوں. صحیح ابن حبان کے اندر نا ایک روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، مفہوم ہے جی عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ صحیح. تو اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی خاص تیاری تو نہیں ہے، لیکن ہاں میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں. اب یہاں بات توجہ کی ہے، یہاں جو پوائنٹ ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا اس کو سمجھیے گا کہ اس شخص نے آ کر یہ نہیں کہا کہ میرے پاس بہت زیادہ عمل موجود ہے، میں نے کثرت سے عبادت کی ہے، کثرت سے روزے رکھے ہیں، نمازیں تو میں نفل کی کثرت کر دیتا ہوں فرائض کے ساتھ ساتھ. اس نے یہ کچھ نہیں کہا، اس نے آ کر فقط اتنی بات کی یا رسول اللہ بے شک میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور آپ سے بھی محبت کرتا ہوں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا نا وہ بڑا خوب تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک قیامت کے دن
उस शख्स का हशर उसी के साथ होगा जो जिससे दुनिया में मोहब्बत करता हो। सुभान अल्लाह। अब बेशक। यहाँ बात समझें, नबी करीम सल्लल्लाहु फरमा रहे हैं कि भाई कयामत में तू उसी के साथ होगा तू जिससे मोहब्बत कर रहा है। और वो सहाबी अर्ज क्या कर रहे हैं, या रसूलल्लाह मैं आपसे मोहब्बत कर रहा हूँ, आपके और अपने रब से मोहब्बत कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पता चला जो अकीदा है वो अमल पर मुकद्दम है। अब गौस पाक रदी अल्लाह ताला को रफुल यदैन के मामले में जो अमल है एक फरोई मसला है। मैं शुरू में अर्ज कर चुका था कि ये कोई उसूली मसला नहीं है, ये अकीदे का मसला नहीं है, एक फरोई मसला है जिसमें ये तशद्दुद किया जाता है। समझने की बात यह है भाई, गौस पाक रदी अल्लाह ताला को आप अमल में तो ले रहे हैं लेकिन अकीदे में क्यों छोड़ देते हैं? सही। फिर ये क्यों कहते हैं कि या रसूल अल्लाह कहना शिरक हो गया? सही। फिर ये क्यों कहते हैं कि औलिया का इख्तियार मानना, उनका तसर्रुफ मानना, या ये कहना कि वो जो चाहे अल्लाह की अता से कर सकते हैं, फिर इसको क्यों आप शिरक कहते हैं? अगर हम गुनियत तालिबीन देखें ना, सही, जो गौस पाक रदी अल्लाह जो फी ज़माना नुस्खा है ना, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इस पर कलाम फरमाया है, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने इस पर कलाम फरमाया है, अल्लामा इब्न हजर हैतमी ने इस पर कलाम फरमाया है, हत्ता के उन्होंने भी कलाम फरमाया है जो इसको पेश कर रहे होते हैं। सही सही सही। तो गुनियत तालिबीन के अंदर ही मौजूद है। सैयदी हुज़ूर गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब बंदा रोज़ा रसूल नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो तो हुजूर की बारगाह में इस तरह इस्तिगासा पेश करे कि या रसूल अल्लाह, बेशक मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मेरी सिफारिश फरमाएं, आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मेरे लिए दुआ फरमाएं। या रसूल अल्लाह, मेरे पास कोई ऐसा अमल नहीं है जो मैं अल्लाह की बारगाह में पेश कर सकूं, मेरे पास जो सबसे बेहतरीन अमल है वो आपसे मोहब्बत है। तो वो हुजूर की कब्र अनवर पे जाकर, जिसको माज़ अल्लाह लोगों ने बुत लिखा है अपनी किताबों में, तो उस कब्र अनवर पे जाकर इस्तिगासा पेश कर रहे हैं और बख्शिश तलब कर रहे हैं जो सबसे बड़ी दौलत है, निजात तलब कर रहे हैं जो सबसे बड़ी दौलत है। तो इस चीज को क्यों छोड़ दिया जाता है? सही। फिर गौस पाक रदी अल्लाह ताला ने अपनी एक और किताब है जो ऑथेंटिक है और साबित है, शराफतुल गैब, उसमें फरमाते हैं कि औलिया की शान ये होती है जब वो इबादत की कसरत करते हैं, नफल पढ़ते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको ये मकाम अता फरमाता है कि फिर जब वो ये कहते हैं ना कि किसी काम के लिए हो जा तो रब्बुल आलमीन उनके कहने से पहले वो काम कर सुभान अल्लाह, उनका सोचना अल्लाह तबारक व तआला पूरा फरमा देता। सुभान अल्लाह। और इनके नजदीक क्या है जो रफुल यदैन पे गौस पाक को पेश करते हैं, जिसका नाम मोहम्मद या अली हो, वो किसी चीज का इख्तियार नहीं रखते। सही। तब गौस पाक का अकीदा देखा जाए और इनका अकीदा देखा जाए तो फिर फैसला अवाम खुद करे। सही। जो चीज मुकद्दम है अमल पर उसको छोड़ दिया जाता है और अमल को ले लिया जाता है। सही। और अमल में भी खुद फंस जाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि सैयदी व सनदी हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु उसी गुनियत तालिबीन में फरमा रहे हैं। सही। या अल्लाह तबारक व तआला मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह तआला अन्हु के मजहब पर ही मौत अता फरमा। यानी वो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के मुकल्लिद हैं, उनकी तकलीद करते थे, और हम अहनाफ हैं, हनफी हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं। लिहाजा हम जो रफुल यदैन नहीं करते उसका जवाब ये कि इमाम आज़म अबू हनीफा ने जो दलाइल जिस तरह मैंने अभी अर्ज किए थे, जी जी, जो कवि और जो मजबूत दलाइल इमाम आज़म ने बतौर अपने अमल के पेश किए हैं, जी जी, हम उसको मानते हैं। और गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु चूंकि इमाम अहमद बिन हम्बल के मुकल्लिद हैं और वो गैर मुकल्लिद हैं। सही। ठीक है, तो इस बेस के ऊपर गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु रफुल यदैन किया करते थे। सही। और उनकी तरफ से फतवा ये होता है कि देखें रफुल यदैन अगर नहीं की जाएगी तो नमाज ही नहीं है। सही। ठीक है, जबकि इमाम अहमद बिन हम्बल जिनके मुकल्लिद गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं, इस बात को तवज्जो से सुने, जब उनसे ये सवाल किया गया इमाम अहमद बिन हम्बल से जिनकी तकलीद हुजूर गौस पाक कर रहे हैं, उनसे जब ये सवाल किया गया कि क्या नमाज में रफुल यदैन जो नहीं करते उनकी नमाज हो जाती है, तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, लोगों अगर कोई नमाज में एक मर्तबा भी रफुल यदैन ना करे उसकी नमाज भी हो जाती है। सही। तो गौस पाक का मजहब और गौस पाक का मसलक तो ये है कि कोई नमाज में अगर एक दफा भी रफा यदैन ना करे उसकी नमाज हो जाती है। तुम तो कहते हो उसकी नमाज ही नहीं होती। सही। तो तुम्हारी बात को सही माने या जिसको तुम खुद पेश कर रहे हो उस हस्ती की बात को सही माने। सही। अल्हम्दुलिल्लाह ये अहनाफ है, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह का मजहब है जिस पर कसरत से दलाइल और शवाहिद मौजूद हैं।
اور الحمدللہ یہ اس کا ہمارے علماء نے بہترین جواب دیا ہے کہ تم عقیدے میں چھوڑ دیتے ہو، عمل میں لے لیتے ہو. اگر عمل میں لینا ہے تو پھر عقیدے میں بھی لو، پھر ہمارا اور تمہارا کوئی اختلاف ہی نہیں رہے گا. جب تمہارے عقیدے صحیح ہو جائیں گے تو ہم تمہیں گلے سے لگانے کے لیے تیار ہیں. صحیح، بالکل. تو عقیدے میں بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فالو کیا جائے نا، پھر ان کو عقیدے میں کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے؟ صحیح. اور جس طرح کے وہ فتوے لگاتے ہیں معاذ اللہ، ان فتووں سے تو غوث پاک کی عدالت معاذ اللہ ساکت ہو جائے گی. کہ غوث پاک یا رسول اللہ کہنے کے قائل، رسول اللہ کی بارگاہ میں استغاثے کے قائل، اولیاء اللہ کے یہاں تک قائل ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا کہ وہ کہتے ہیں ہو جا تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے ہو جا. بے شک، بے شک، حقیقت بات. یہ چیز تو ان کے نزدیک بھی شرک ہے. صحیح. ٹھیک ہے، جو ان کو غوث پاک کو پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو یا تو عقیدہ درست کر لو یا پھر غوث پاک کا نام نہ لو. صحیح. یا غوث پاک کے عقیدے پہ اور ان کے مسلک پہ چلنا سیکھو یا پھر غوث پاک کا نام نہ لو. صحیح. ہم اس کا یہ ایک مختصر جواب میں نے، کیونکہ وقت قلیل ہے. جی 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 جی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت پیارے انداز کے ساتھ حضرت گفتگو فرمایا تھا. حضرت ایک آخری سوال لیتے ہیں. حضور، ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقلید کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں. اچھا، امام کے پیچھے ہم فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، احناف فاتحہ نہیں پڑھتے، مطلب فاتحہ قرات نہیں کرتے، تو حضور اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے، وہ کیوں نہیں کرتے، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ اس پر بھی ایک اعتراض احناف پر کیا جاتا ہے، کیونکہ آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ یہی تھا کہ نماز حنفی کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، اس پہ اعتراضات کیا ہیں، کس طرح لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، غلط ان کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے، غلط تشریحات پیش کی جاتی ہیں. تو ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ روایت کے پیش کرتے ہیں صحیح بخاری مسلم سے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ مخالفین دلائل پیش کرتے ہیں احناف کے رد کی ناکام کوشش میں. اب اگر ہم احناف کا پہلے موقف دیکھیں نا، تو سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا موقف یہ ہے کہ امام کے پیچھے مطلقاً قرات کرنا جائز نہیں ہے. اب سورہ فاتحہ قرات ہے یا نہیں؟ قرات میں شامل ہوتی ہے نا. اب امام اعظم نے دلیل کہاں سے لی ہے؟ حدیث سے نہیں. امام اعظم نے مقدم قرآن کو سمجھا تو سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. بے شک، بے شک، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب فاتحہ قرآن ہے کہ نہیں؟ قرآن ہے، بالکل ہے. اور جب وہ پڑھا جائے، یعنی قرآن پڑھا جائے، فاتحہ پڑھی جائے یا فاتحہ کے بعد اور آیات و سورت پڑھ جائے تو بھائی کیا حکم ہے؟ کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے قرآن سے اس دلیل کو واضح طور پر سمجھا دیا. ٹھیک ہے، پھر اسی روایت کی یہ تفسیر ہوئی. میں امام اعظم کی خود کی نہیں پیش کر رہا، کیونکہ اگر میں خود کی بھی پیش کروں تو اس میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے. وہ امام ہیں، امام اعظم ہیں، ان کا مقام و مرتبہ، ان کی علمی مقام ہم پہلے ہی واضح کر چکے. لیکن ہم کہتے ہیں آئیں امام نسائی کی بارگاہ میں، صحیح، سبحان اللہ، آئیں امام ترمذی کی بارگاہ میں، سبحان اللہ، آئیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی بارگاہ میں، سبحان اللہ، آئیں مفسرین اور محدثین کی بارگاہ میں. ان سے پوچھتے ہیں اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اس آیت کا مطلب اور مقصد کیا ہے، ہمیں سمجھا دیں. سبحان اللہ. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس روایت کے جو ہے تناظر میں یہ بات لکھی ہے، اور امام نسائی نے باقاعدہ اوپر باب قائم کیا کہ اس آیت کی وجہ کیا ہے، نازل ہونے کی وجہ کیا ہے، اور کس حکم کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو امام نسائی فرماتے ہیں، امام اس آیت کو کوٹ کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ بھائی امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے. بالکل. امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، یہ حدیث مبارکہ وہ نقل کر رہے ہیں. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب امام بنایا اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے. صحیح. جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب امام قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ. جب امام قرات کرے، سورہ فاتحہ قرات ہے. اور اس آیت کی تفسیر امام نسائی فرما رہے ہیں، حدیث مبارکہ لے کر آ رہے ہیں بطور دلیل کے کہ بھائی جب امام قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس لیے فتویٰ دیا کہ امام کے پیچھے چاہے وہ سورہ فاتحہ پڑھے یا دیگر قرآن کی آیات پڑھے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ خاموشی اختیار کرنا ہے. اب اگر کسی کو اختلاف امام اعظم سے ہے تو وہ فقط تعصب کی بنا پر تو ہو سکتا ہے، لیکن دلائل کی بنا پر اب کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا. باقی جو ان کی دلیل ہے جو میں نے عرض کی صحیح بخاری مسلم کی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی ناقص ہے. تو اس روایت کے راوی ہیں، بیان کرنے والے امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، حدیث کے راوی ہیں. میرا ان احباب سے سوال ہے جو اس کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، یا ان نوجوانان سے سوال ہے
جو اس طرح کے دلائل دیکھ کے گھبرائے جاتے ہیں، کہتے ہیں یار ہمارا عمل تو معاذ اللہ حدیث کے خلاف ہو گیا. صحیح. ان کو بیچاروں کو تہ کا پتہ نہیں ہوتا، بات کا پتہ نہیں ہوتا، وہ یوٹیوب سے سنا اور آگے کر دی بات. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے، اس روایت کو ہم بہتر سمجھیں گے یا حدیث کے راوی امام سفیان بن عیینہ محدث بہتر سمجھیں گے؟ صحیح. لیکن جواب آئے گا کہ جو حدیث کو بیان کر رہا ہے بخاری نے جس کے یہ روایت نقل کی ہے وہی بہتر سمجھیں گے. امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کا اپنا خود کا قول ہے. امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد کے اندر نقل فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ تنہا نماز پڑھے وہ امام کے پیچھے نہ ہو، اور تنہا نماز پڑھنے والا ہو وہ فاتحہ پڑھے، اس کی نماز نہیں ہوتی فاتحہ کے بغیر. اور جو جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو وہ خاموش ہی کھڑا رہے گا. یہ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے اس کی تشریح کی ہے. صحیح. تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی دلیل کا بھی جواب یہ ہے کہ اس سے مراد اکیلا جو واحد تنہا نماز پڑھ رہا ہے اس پر فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. اس کی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، لیکن جو امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے اس کی نماز ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت پیارے انداز کے ساتھ حضرت گفتگو فرما رہے تھے. میں راشد شیخ چشتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ نذرانہ توصیف وزانہ ماشاء اللہ پیش فرمائیں. اچھا، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا فرمائشوں کا، تو فرمائشیں تو کثیر ہیں اور احباب بھی ہمارے ساتھ شامل ہے. تقریباً 10 سے زیادہ فرمائش آ چکی ہیں، تو میں جیسا بھی ہوگا انشاءاللہ ہمارے عبدالرحمن بھائی اور تقریباً فرمائشیں حضرت کے لیے آئی ہوئی ہیں، تو میں حضرت سے کچھ ایک اشعار انشاءاللہ پیش کرتا رہوں گا. حضرت سے بھی انشاءاللہ سنتے رہیں گے فرمائشیں، ان سے بھی ماشاءاللہ سنتے رہیں گے. آپ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. ترے آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں. ترے آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرے دل کے دھڑکنے کی، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. میں صدقے جاؤں ان کی رہے متلل عالمین کے. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. پکارو چاہے جتنی بار، پکارو چاہے جتنی بار، وہ ہر بار سنتے ہیں. پکارو چاہے جتنی بار، وہ ہر بار سنتے ہیں. گنہگاروں
اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہو، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہو، میرا ایمان میرا ایمان میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے سرکار بھی میرے اشعار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ محمد راشد شیخ چشتی صاحب ماشاءاللہ نذرانہ توصیف و ثنا ماشاءاللہ پیش فرما رہے تھے۔ اب چونکہ ہمارا سیگمنٹ آخری کے اندر فرمائشیں پوری کرنے کا ہوتا ہے، فرمائشیں تو کثیر ہیں، کچھ مختصر فرمائشیں لیں گی کیونکہ ٹائم تقریباً ختم ہونے کی نہج تک پہنچ چکا ہے۔ ہمارے ساتھ راشد چشتی صاحب بھی تشریف فرمائیں، عبد الرحمن قادری صاحب بھی تشریف فرمائیں۔ نام کے ساتھ فرمائش میں بتاتا رہوں گا، جو آپ دونوں میں سے جو بہتر لگے وہ آپ پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ ہمارے فرقان علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ کلام سنا دو محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اچھا، ہماری ایک واٹس ایپ کے ذریعے فرمائش ہے یہ، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنا دیں جی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، حامی سنت، ماحی بدعت، قاطع نجدیت، رافضیت، خارجیت، منہاجیت، وہابیت، تفضیلیت، سیدی شاہ امام محمد رضا خان علیہ الرحمن، سنیوں کی جان شان مان آن پہچان، جنہوں نے لکھا کنز الایمان بجایا سنیوں کا ایمان، ان کا پڑھنے لگا ہوں خوبصورت کلام، فرماتے ہیں ہمارے امام پڑھے گا یا ادنا غلام۔ اعلیٰ حضرت نے پورے میدان محشر کا نقشہ کھینچا، چیدہ چیدہ اشعار پڑھوں گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرماتے امام سنتے ہیں کہ محشر میں، سنتے محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، کر ان کی رسائی ہے، لو جب تم بنائی ہے، کر ان کی رسائی ہے، لو جب تم بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات تیری مجرم کیا
مطلب میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے 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 جو تو بنائے ہیں۔ فرمائش کر رہے ہیں سید احمد علی حسنی صاحب، اے وجہ تخلیق کائنات۔ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام، ہاں، کیا ہاں، بات ہے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں زمین و زمان ہائے۔ تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان زمین و زمان زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چونے نو چونا تمہارے لیے چونے نو چونا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے تیرے صدقے صدقے تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا وجہ تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے صدقے تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے 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 یہ تو رے کجا یہ تورے کجا سے پغر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا یہ تورے کجا سے پغر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا جیغت سے ورا مثال ویلا جیغت سے ورا مثال ویلا میرے شان تمہارے وہ سرور کشور رسالت چارش بر جنور گوید نرائے تاب سابق عرب کے مہمان کے لیے دے بار کے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک فلک اپنی لے میں یہ قرآنات بولتے تھے سرنام قاسم قلب ہوئے سب برسا غابا چلے نبی کوئی ان کے عروج منغل علا بعلالگی سر عرش پر گش تیری گزر دل فرش پر گش تیری نظر ملکوت میں کوئی شے نہیں اس میں جو کوئی آیا نہیں وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں بھائی سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے جہت سے ورا مثال سیلا جہت سے ورا مثال سیلا میرے فؤاد شان تمہارے سے فرمائش آ رہی ہے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں شہباز راہی بھائی 3 دن سے فرمائش کر رہے ہیں ماشاءاللہ پیش فرمائیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں
شانا شیر شیرو میں یار آنکھوں میں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کچھ ایسا میں ہوں قطرہ تو سمندر میں ہوں قطرہ تو سمندر میں ہوں تو سمندر میری دنیا تیرے اندر میری دنیا تیرے اندر سگے داتا میرا ناتا اولی ہو کلندر تیرے سائے میں پلے گئے تیرا شیبہ میرا مسئلہ ورفعنا لك ذکرا 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 میری سوچیں ہیں سوالی میرا لگے جا ہو بلالی شب شبیرا کرے کھیرا میرے دل بھی ہو مثالی تیرا مظہر ہو میرا فرق ہے اجالا تیرا دامن نہ ہو مجھ میں کوئی کالا نہ ہو مجھ میں کوئی کالا ورفعنا لك ذکرا ورفعنا لك ذکرا ورفعنا لك ذکرا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ ہمارے عبدالرحمن بھائی ناظرانہ توصیف فضانہ ماشاءاللہ فرمائشیں پوری کر رہے تھے. ہمارا جو ساتھ تقریباً 10 سال پرانا ہے, آپ یہ کلام تقریباً پہلے بھی بہت اچھا پڑھتے تھے, ابھی بھی ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھیں, ابھی بھی ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں. اللہ پاک آپ کا پڑھنا قبول و منظور فرمائے. چونکہ ہمارا وقت اب چونکہ اختتام کی طرف ہے, میں تمام کا شکریہ اپنی پوری بزم مرحبا اسلام کی ٹیم کی جانب سے کرتا ہوں. قبلہ حضرت علامہ مولانا حسن رضا رضوی صاحب, ہمارے راشد شیخ چشتی صاحب, ہمارے عبدالرحمن موسانی صاحب, حیدر علی قادری صاحب, آپ تمام کا شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری مرحبا اسلام کی اس مرحبا رمضان ٹرانسمیشن کے اندر آپ نے وقت عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار حج بیت اللہ, بار بار پیارے مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے. اختتام کا وقت ہے, انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اسی اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, نمازیں بھی پڑھتے رہیں, روزے بھی رکھتے رہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے رہیں. کل پھر انشاءاللہ نئے ہوسٹ کے ساتھ, نئے عالم دین کے ساتھ, نئے ثناخواں حضرات کے ساتھ, نئی شخصیات کے ساتھ آپ کے سامنے پھر ہم لائیو انشاءاللہ 1:30 بجے ہوں گے کل. تو آپ ہمیں تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آپ کے میزبان آپ کے ہوسٹ محمد فیصل رضا قادری کو جو میرا وطیرہ آ رہا ہے شعر پڑھنے کا, اسی شعر کے ساتھ میں اختتام کروں گا کہ بس انہیں جانا انہیں مانا, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مرحبا 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 رمضان